اگر آپ کے پی کے دیکھیں، اگر آپ پنجاب دیکھیں، سندھ دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، کہیں بھی الیکشن کی پوری کارروائی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں تھا۔ جب الیکشن کا رزلٹ آنا شروع ہوا، 5 بجے پولنگ بند ہوئی، تو غالباً 6:05 پر الیکشن رزلٹ آنا شروع ہوا اور ایک سرج آئی میڈیا کے اوپر۔ اور جب ہم اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کر رہے تھے تو فارم 45 ابھی مرتب کیے جا رہے تھے، جو فارم 45 ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہے تھے۔ پہلے ہی فارم 45 کو مارکیٹ میں فلوٹ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ فلوٹ کیا گیا، ٹی وی سکرینز کے اوپر لایا گیا، ان کو دیا گیا، فیڈ کیا گیا۔ اور فارم 45 ہمارے حلقوں کے، جو بھی آپ کو عطا اپنے حلقے کی صرف ایک ایگزامپل میں بتائے گا کہ جس وقت فارم 45 ٹی وی سکرین پر چل رہے تھے اس وقت فارم 45 مرتب کیے جا رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ ہم بار بار میں خود بطور انفارمیشن سیکرٹری پی ایم ایل این میڈیا کو یہ بتاتی رہی کہ یہ فارم غلط ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال عطا تارڑ کی کانسٹیچوئنسی ہے کہ جب میں نے عطا سے فارم حاصل کیے اور میں نے میڈیا کو دیے تو ان کو تب پتہ چلا کہ، اور انہوں نے ریپلیس کیے، وہ رزلٹ پورا ریپلیس ہوا غالباً 10:30-11 بجے کے ٹائم کے مطابق، کیونکہ فارم 45 جو عطا کے سکرینز کے، اور اس طرح بے شمار میں جب فارم 45 لینے کی کوشش کی، اور جس طرح ٹی وی کے اوپر یہ تاثر بنایا گیا 1% 4، اور میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں، 4%، اور ایک وائٹ پیپر ہم بھی تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ 2%، 4%، 10% 6% رزلٹس کے اوپر آگے پیچھے ہار گئے اور جیت گئے کا تاثر بنایا گیا، جو کہ بالکل غلط تاثر۔ اور اس سے سب سے زیادہ نقصان، اور ہمیں کہا جا رہا تھا آپ بول کیوں نہیں رہے، آپ بتا کیوں نہیں رہے، ہم سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا اس لیے تھے کیونکہ ہمارے رزلٹس مرتب ہو رہے ہیں جو رزلٹس چل رہے تھے، اور فوراً ہمارے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ آر او کے آفیسز پہنچے، اپنے پولنگ سٹیشنز پہ اپنے کوآرڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کیا، الیکشن کمیشن میں فوراً ہم نے اطلاع کی کہ ہمارا رزلٹ جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے کیونکہ ایک بالکل جھوٹا بیانیہ ٹی وی چینلز کے اوپر چلایا جا رہا تھا۔ اور وہ فارم 45 جو کہ بعد میں پتہ چلا جعلی ہیں، تو انہوں نے ٹی وی سکرینز، جب الیکشن کمیشن کے پاس پٹیشنز گئیں تو ان کے وکلا جو کہ پٹیشن لے کر گئے اور فارم 45 جعلی ہونے کا، اور ہم نے بھی وہ پٹیشن دی، تو ان کے پاس صرف اور صرف ٹی وی سکرین کے سکرین شاٹس تھے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے بتائے۔ یہ میں ایک آپ کو ویسے دکھا دوں، عطا آپ کو تفصیل بتائے گا کہ خالی سکرین شاٹس جمع کرائے الیکشن کمیشن کے اندر، فارم 45 اصلی نہیں جمع کرایا ہوا اعتراض کے اندر، صرف یہ سکرین شاٹ جمع کرائے۔ تو وہاں سوال ہوا کہ یہ جو فارم 45 جس سے یہ سکرین شاٹس بنے اور یہ کمپائل ہوا، وہ کدھر ہیں؟ وہ ان کے پاس کوئی فارم 45 موجود نہیں تھا، وہ صرف ان سکرینز کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے کہ یہ چینلز نے چلا دیا ہے اور اس وجہ سے یہ فارم 45 جعلی ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ فارم 45 اصلی ہے۔ تو اگر فارم 45 کا ہی مدعا ہے تو فارم 45 میں تو سب سے زیادہ انڈیپینڈنس جیتے ہیں، تو پھر جعلی ہیں سارے فارم 45۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم 45 جو ہمارے پاس ہیں وہ جعلی ہیں لیکن آپ کے پاس جو سکرین شاٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے، اور اس وجہ سے آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ فارم 45 اصلی اور جعلی میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 اپڈیٹ ہوتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے، وہ اصل فارم 45 ہے، اور اگر آپ کو اس کے ساتھ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ سکرین شاٹ نہیں ہے، اس کا جواب وہ فارم 45 ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہو، اور آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں کہ یہ فارم 45 جعلی اور یہ فارم 45 اصلی ہے۔ اب ان کی سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہے ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کہ جی ہمارے کاغذات میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ہمارے کینڈیڈیٹس کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ ہمیں بتائیں، لائیو کوریج ہو رہی تھی، انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے کینڈیڈیٹس کے جو کاغذات ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹی وی سکرین کے سکرین شاٹس ہیں۔ یہ انہوں نے عدالت میں کہا، تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی بات آپ کر رہے ہیں، آپ جائیں اپنی تفصیل لے کر آئیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کے رزلٹ جس کا جو فارمز ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کے اندر یہ جمع کرایا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر
میڈیا کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے فارم 45 ٹھیک ہے اور ان کے فارم 45 غلط ہے، اور جہاں فارم 45 جمع کرائے جا رہے ہیں اس پہ نہ سٹیمپ اور نہ آر او کا سائن ہے، ویب سائٹوں پہ ڈالے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرا رہے، کیونکہ جس دن الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے تو جعلی ثابت ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا کے جہاں ڈسٹ بن کے اندر سے شیر پہ لگے بیلٹ پیپرز مل رہے ہیں، کوڑے دانوں سے مل رہے ہیں، جو ہم جمع کر کے انشاءاللہ ٹی وی کے سامنے اور الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا کے سارے فارم 45 اصلی ہیں، پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں فارم 45 جعلی ہیں، ٹی وی اسکرینز کی اسکرین شاٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور فارم 45 اپنے پاس جو ہیں وہ نہ سٹیمپ ہے اور نہ سگنیچرز ہیں، جو ابھی آپ کو عطا ایک ہی جگہ کے دو فارمز آپ کے سامنے رکھے گا۔ آخر میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیں گے فارم 45، وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا فارم 45 کا؟ آپ نے فارم 45 جیسے ہم نے، جہاں ہمیں اعتراض ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 7 7 8 دفعہ کا جیتا ہوا ایم این اے ہار جائے اور وہاں کہا جائے یہ صحیح ہارا ہے، اور جو کاؤنسلر کبھی الیکٹ نہیں ہوئے اپنے حلقوں سے وہ فارم 45 جو ہیں وہ جعلی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے اعتراض جو ہمارے ہیں وہ ہمیں فورم پہ لے کر گئے ہیں، ملک میں ایک قانون ہے، ملک میں ایک ضابطہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ الیکشن ہار جائیں تو ڈی چوک پہ قبریں کھود دیں، سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکا دیں، اوے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، 4 حلقے کھولو، 4 حلقے کھولے جائیں تو دھاندلی ثابت نہ ہو۔ یہ 2014 نہیں ہے۔ پھر آپ کو آپ کے احتساب کے لیے بلایا جائے تو آپ ریاست پہ چڑھ دوڑیں، آپ مار دیں، جلا دیں، گرا دیں، شہداء کے مجسمے یادگاروں کو تباہ کر دیں، ان کی بے حرمتی کریں، اور آپ کہیں کہ آپ کی بات مان لی جائے اور آپ سے حساب نہ مانگا جائے۔ الیکشن کے اندر یہ فتنہ گروہ ہے، یہ سازشی گروہ ہے۔ یہ بیان میں کیا کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو ڈھاکہ بناؤں گا، یہ بیانات دیے جا رہے ہیں، اور اسی شخص نے جس کی پارٹی یہ بیانات دے رہی ہے، اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اور ایک الیکشن کے اوپر، اور الیکشن میں اگر ہمیں بھی اعتراض ہے، آپ کو بھی اعتراض ہے، اور جماعتوں کو اعتراض ہے، جس جگہ کے اوپر ریگولیرٹی نظر آ رہی ہے آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیں، اور الیکشن کمیشن کے بعد اگر نہیں آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہم بھی اس کے آگے فورم یوٹیلائز کریں گے، آپ ٹرائیبیونلز میں لے جائیں، اس کے بعد ہائی کورٹس میں چلے جائیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے جائیں۔ ہم نہیں گئے تھے، ہم بھی گئے تھے، ہمیں تو ری کاؤنٹنگ کی سپریم کورٹ میں جا کے بھی اجازت نہیں ملی تھی، سعد رفیق صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حلقے کے اندر، کراچی کے اندر۔ یہاں ہائی کورٹ سٹے دے رہی ہیں، روک رہی ہیں ریزلٹس، مطلب جو غصہ کرے، جو ڈنڈا چلائے، جو بدتمیزی کرے، جو جھوٹ بولے، جو جال سازی کرے، اس کا بیانیہ ہے۔ یہ جب میں نے میڈیا پہ یہ بولا کہ یہ فارم 45 نہیں ہے، ہمارے فارم 45 دوسرے ہیں جو آر او کے پاس سے ہمیں ملے ہیں، اور یہ جب انہوں نے چلائے تو ان کو بھی پتا چلا کتنی انسٹنسز کے اوپر ریزلٹس کوڈ جو فارمز کے ذریعے ہو رہا تھا ان کو بدلا بھی گیا اسکرینز کے اوپر۔